الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے میں نے گزارش کی تھی کہ اور دو ہینڈ آؤٹ آپ کو الگ الگ بھیجے تھے کہ مکی صورتوں کے مرکزی مضامین کیا ہیں اور مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین کیا ہیں۔ تو مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین میں جہاد و قتال اور قرآن مجید کی صورتوں میں تبصرے اس پر موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی زندگی کے دور میں 70 غزوات اور سرایہ ہیں جو دنیا کے کسی جرنیل نے اتنے جنگیں نہیں لڑی ہوں گی۔ اور پھر یہ بھی ریکارڈ ہے کہ ہر جنگ میں فتح ہوئی سوائے دو جنگوں کے، احد اور حنین میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے دکھایا کہ تاکہ مسلمان اپنی اصلاح کر لیں۔ اور آپ دیکھ لیں جنگ احد کے بعد پھر مسلمانوں نے کس طرح ان کمزوریوں کو دور کیا، اور جنگوں کے تبصرے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ ساری کمزوریاں جو تھیں ان کو کھول کے بیان کیا۔ آپ پڑھ لیں جنگ احد پہ تبصرہ، پڑھ لیں سورہ آل عمران کے نصف صفحہ آخر میں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، قرآن ہمیں امن ہو، جنگ ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، ہر جگہ کے حالات میں ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو، شادی بیاہ طلاق اور احکامات کے متعلق ہو، یا اخلاق کے متعلق ہو، کہ قرآن نے اس کو پوری طرح ہمیں سمجھایا نہ ہو کہ ان کاموں میں، ان اللہ کے احکامات میں ہمیں کس طرح پابندی کرنی ہے۔ اور اس سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بالکل عملاً تشریح بھی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ نے کھول کھول کے بیان بھی کر دیا اور کر کے دکھا بھی دیا ہر معاملہ۔ تو آج ہم آگے چلیں گے، آیت 41 سے ہم نے کرنا ہے، لیکن میں تھوڑا سا پچھلا آپ کے ساتھ ریوائز کروں گا، کیونکہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ پہلے تو آیت 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اب ان مسلمانوں کو جو مدینے میں ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کو اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ وہ اب قتال کریں۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، ان کو زبردستی گھروں سے نکالا گیا ہے، 13 سال مکے میں ان کو تخت مشق بنایا گیا ہے۔ لہٰذا اب اللہ رب العالمین نے، دیکھیں یہ قرآن کس طرح کہ جب جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملی ہے تو آپ دیکھ لیں پہلے سال ہی میں یہ احکامات آ گئے، اور آج 70 سال گزر چکے ہیں، 70 سے زیادہ، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اسلام کو نافذ کیسے کریں۔ ذرا غور فرمائیں، یہاں جنگ کے حالات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان پر عمل شروع کر دیا۔ دین کے ساتھ اس سے بڑا کھلواڑ کیا ہو سکتا ہے؟ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اس ملک میں افراتفری ہے۔ جب قرآن کو چھوڑیں گے تو اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہوں گے، اور اپنے کرتوتوں کا وبال آپ کو ضرور بھگتنا پڑے گا۔ تو پہلی بات کہ مدینے میں جو لوگ مہاجرین گئے تھے اور جو مدینے کے لوگ تھے، ان کو حکم دے دیا گیا کہ اب تم نے جنگ کرنی ہے۔ اور آگے جو کمال کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت
39 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو تم دیکھتے کہ یہ جو عبادت گاہیں ہیں یہ ویران ہو جاتی۔ اور پھر آپ اگر غور سے دیکھیں تو آیت 39 کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا، من ينصرہ، جو اس کی مدد کرے۔ تو اس کی مدد کا مطلب کیا ہے یہاں؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ کسی میں اتنی طاقت قوت ہے، جو قوتیں طاقتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی رب کریم کہتے ہیں کہ جو میری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کا کیا مطلب کیا ہے؟ سر اللہ دین کے کی دین سرفرازی کے لیے، کے دین کی شریعت کے نفاذ کے لیے سر تن من دن کا جو ہے وہ بازی لگا دینا، بالکل آپ نے ٹھیک، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کا مقصد کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے دین کے نظام کو، شریعت کے نظام کو قائم کرنا۔ جو یہ کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ اور ہم کتنی بدبخت قوم ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو دور رکھنے کے لیے، اللہ کے دین سے بچنے کے لیے اس کو کتنا ضلالم بعیدہ پر عمل کر رہے ہیں، گمراہی میں کتنے دور نکل گئے ہیں ہم۔ جس حکومت کو کسی انسانی جان کا احترام نہ رہے، آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جانور کو بھی ذبح آپ اللہ کے نام پر کریں گے۔ بے زبان جانور کو بھی ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر آپ نہیں کر رہے۔ لیکن یہاں انسانوں کو کس طرح، اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا سوچیں کہ جب انسان دین کو چھوڑتا ہے، اللہ اس کو پسے پش ڈالتا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے، اور فرعون کا انجام آپ کے سامنے ہے، اور آج کے دور کے فرعونوں کے انجام بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ سمجھیں تو الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بڑی کمال کی بات آج 41 میں فرمائی ہے، اور میں نے آپ سے سوال آ رہا ہے کہ کل بھی آپ پڑھی ہے، آج بھی پھر اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ ان الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں، تین کام کرتے ہیں: اقام الصلاۃ، نماز، اقامت نماز، و آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام، و امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تیسرا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب ذرا سا یہاں آپ اپنے آپ سے سوال کریں نا، غور سے پڑھیں گے تو سوال یہ ہے کہ یہ تین کام کرنے سے اسلامی حکومت کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین کام اس کا فرائض میں سے داخل ہے: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کیوں یہ تین کام جو ہے وہ اس کے فرائض میں سے داخل ہے؟ بتائیں، جلدی بتائیں۔ سر جو اقامت نماز سے اس سے نفس جو ہے وہ تابع ہو جاتا ہے۔ آپ حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں۔ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ٹو دی پوائنٹ رہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ حکومت کو کیوں یہ فرض سونپا گیا ہے کہ یہ تین کام ضرور بے ضرور کرے؟ معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ اب آپ بڑے اختصار سے کام لے رہے ہیں، بڑے غور سے سنیے۔ آپ دیکھیں نا، میری پوری کوشش ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ پہلی بات ہے اقامت الصلاۃ۔ اگر آپ ہر آدمی کو اسلامی حکومت اور اقتدار اگر نیک لوگوں کے پاس ہو، اگر وہ ہر آدمی کو اقامت صلاۃ کا نظام رائج کر دیں تو افراد کی سے اصلاح ہو جائے گی۔ جب نماز 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور وہ وعدہ کرے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن بھی پڑھے گا، سمجھ کے پڑھے گا، رکوع اور سجود میں یہ اس کا سمجھ آ گیا کہ مجھے جھکنا ہے تو اس اللہ کے سامنے، سجدہ کرنا ہے تو اس اللہ کے سامنے۔
یہ فرد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اس کو نماز سے آزاد کر دیں گے تو وہ وہی انسان بنے گا جو آج پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ اب صرف اتنی بات نہیں ہے، جب افراد پر پابندی ہوگی نماز کی تو اجتماعیت بھی اس پورے، کیونکہ ہر فرد کر رہا ہے، پوری اجتماعیت جو ہے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ آپ کے ذمہ داران ہوں، وہ اس نماز کی وجہ سے وہ اپنی ڈیوٹیز بالکل ٹھیک کریں گے۔ اگر وہ اقامت نماز اچھا، ٹھیک کریں تو یہ پنک ہے ادھر ذرا بھی نہیں، میں تو زاہدہ سوچتی صاحبہ رہی آپ ہوں کا پنک کیڑا سی۔ زاہدہ صاحبہ خدا کے لیے بند کریں، آپ کی بات ساری دنیا کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ تو آپ یہ بات نوٹ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرما کر اسلامی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ کہ افراد بھی ٹھیک ہو جائیں، اجتماعیت بھی ٹھیک ہو جائے، وہ اسی وقت ہوگی جب وہ ہر آدمی، بہت بڑی اکثریت ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ اقامت نماز کرے گی اور ایتاء زکوٰۃ کرے گی۔ یہ دو کام جو کرتا ہے، باقی دین کا کام اس کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے کرنے کے لیے اس کو ہر 5 وقت دن میں اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ کبھی نوٹ تو کیا کریں اس نماز کے فائدے۔ اگر میں واقعی اقامت نماز کرتا ہوں، میری زندگی تبدیل ہو جائے گی، میں کسی معاملے میں اللہ کی خلاف، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جن کو اقتدار ملا، آپ دیکھ لیں اقتدار ملا، کتنی حکومتیں آپ کی آئی ہیں، کسی ایک نے اقامت نماز کے لیے کوشش کی ہے؟ مرحوم بالکل بھی ضیاء نہیں الحق نے بھی سب کچھ دکھاوے کے لیے کیا۔ سر۔ اور آپ دیکھیں، اس زمانے میں دیکھیں، یہ جو لوگ تھے نا، یہ بے وضو کھڑے ہو جاتے تھے بعض، اتنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ نماز بغیر وضو کے نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پہلے جسم پاک، کپڑے پاک، وضو کر کے اور پھر آپ نماز پڑھیں تو وہ نماز اللہ قبول کرے گا۔ یہ ہے ہمارا حال، اور ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کر۔ اللہ رحم کرتا ہے ان پر جو اللہ کے تابع دار ہوتے ہیں، جو اللہ کے جو باغی اور نافرمان ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ کیوں؟ فرما بردار ہی ماں باپ کو کتنی اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن سب سے پیارا کون سا بچہ ہوتا ہے؟ جو بات ماننے والا سر۔ فرما جو فرما بردار۔ بردار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی بالکل یہ سنت ہے۔ اچھا، اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ یا انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، وہ ہر آدمی جب کرے گا تو معاشرے میں ہر انسان نیکی کی طرف رغبت، اللہ کے احکامات کی پابندی کا عزم مصمم کر لے گا۔ تو یوں اسلامی حکومت جو ہے وہ اس قوم پر مشتمل ہوگی جس کا ہر فرد اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو 2 کام ہو گئے۔ یہ تیسرا کام ہے کہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا حکومتی لیول پر؟ سر معاشرے میں یہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ اس طرح کی بات نہ کریں، لوز بات نہیں، یہ لوز بات ہے۔ جتن ہوں گے اور انسانیت دین اسلام پر چلے گی۔ برائیاں مٹیں گی اور نیکیوں کو فروغ ملے گا، اور اسلامی حکومت کا کام ہے کہ برائیوں کو ختم کر دے اور نیکیوں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا محکمہ قائم ہوگا۔ آپ نے ایجنسیاں ڈھیروں بنا دی لوگوں کی مخبری کے لیے۔ ملک میں آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہیں دور دور نظر آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں نظر آتا سر۔ نہیں، دور دور تک نہیں ہے۔
تو آپ اس آیت کو میں اور آپ اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کیوں نہیں پڑھتی، کیوں نہیں سمجھتی کہ رب نے بتایا ہے کہ تم برائیوں کو مٹانا چاہتے ہو؟ آج اتنی برائیاں ہیں، اتنی برائیاں ہیں کہ غریب امیر معاشرے کا ہر آدمی برائی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جی سر، اللہ برائی کو بچائے۔ پروموٹ کیا جا رہا ہے بلکہ۔ سر جی وہ اس لیے نہیں کرتے نا جو آگے خود میرا رب کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، انہیں یہ نہیں پتا کہ ہماری واپسی اللہ کے پاس ہے۔ آپ اس کو کیوں اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کر لو جو دنیا میں کرنا ہے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے بتا دیا ہے انجام کب اچھا ہوگا، جب تم اقامت نماز، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پبلک بھی کرے گی اور حکومت بھی کرے گی۔ اگر نہیں کرو گے تو یہ وارننگ ہے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تم نے مڑ کے میرے پاس آنا ہے، انجام میں نے، فیصلے میں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کرنے ہیں۔ اور وہاں کوئی سفارشی، کوئی، آپ پڑھتے ہیں روز آیت الکرسی میں کہ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں۔ تو آپ نے دیکھا کتنی ہر آیت کتنی اہم ہے، اور یہ آیت پبلک اور حکومت کے لیے کس قدر اہم ہے۔ سمجھ کے پڑھیں نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ رب العالمین نے کیا حکمت کی باتیں کی ہیں، کیا میرا فائدہ ہے ان پر عمل کرنے میں، ان کو سیکھنے میں، ان پر عمل کرنے میں میرا ہی فائدہ ہے۔ ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، آپ مجھے ایک آیت بتا دیجئے جس میں بغیر عمل کے ثواب ہو۔ آمنو کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے؟ عمل۔ وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، الصالحات۔ ہاں، تو جب تک عمل نہیں کرے گا نتیجہ نہیں اس کو ملے گا۔ نظریات کتنے اچھے ہوں، عقائد، قرآن، عقیدہ جو اسلام کا ہے، توحید، رسالت، اس سے بہتر عقیدہ آپ بے شک بیٹھ کے چارٹ بنا کے دیکھ لیں، آپ لکھ لیں ایک طرف اس توحید، رسالت اور آخرت، دوسری طرف ہر مذہب کے عقائد لکھ لیں، آپ کو آپ کا دماغ اس بات کی گواہی دے گا کہ برحق عقیدہ ہے۔ لیکن ہمارا آج عمل نہیں ہے، نہ عقیدہ ٹھیک ہے نہ عمل ٹھیک ہے، نتائج کبھی اس قوم کے ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایمان سب سے پہلی شرط ہے۔ ایمان کے مطابق عمل ہوگا تو ساری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اگر نہ ایمان ہے نہ عمل ہے تو پھر دنیا بھی کیسے سنورے گی، اور آخرت میں جہنم کے سوا کیا ملے گا؟ اچھا، اب یہاں تک کوئی سوال ہو؟ ذرا سوچ غور فکر کر کے پڑھا کریں نا تو پھر بڑے سوال آپ کے سامنے آئیں گے۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اب ذرا آگے چلتے ہیں، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ایک ایسی تاریخی حقائق بیان کر رہے ہیں، کاش میں اور آپ ان کو سمجھ کے پڑھیں۔ عجائب، یہ بند کرو یار، تم کس دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ آپ لوگوں نے مائک بند نہیں کیے ہوئے بعض نے، اور پوری طرح ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اچھا، اب سنیں ذرا آگے، آیت نمبر 41 ہو گئی تھی، اب 42۔ اب 42 میں تھوڑا سا غور کریں نا تو آپ کو رب العالمین کی حکمتیں اور کس قدر ان میں حقائق بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے نا تو پھر سنو، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، آپ سے پہلے یہ جھٹلا چکے ہیں۔ نمبر 1 قوم نوح جھٹلا چکی ہے۔ نمبر 1، بڑے غور سے دیکھیں قرآن نے کس طرح کھول کے بیان کیا ہے، یہ اللہ ہی بیان کر سکتا ہے، کوئی تاریخ لکھنے والا انسان، کوئی عقل بند سے عقل بند انسان نہیں لکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو پھر سنو، یہ صرف آپ ہی کو نہیں جھٹلا رہے، انہوں نے پہلے کذبت قبلہم، ان سے پہلے جھٹلایا کس نے؟ قوم نوح، قوم نوح نے، نمبر 1۔ نمبر 2 قوم عاد،
حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. نمبر 3 سمود، حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے. نمبر 4 قوم ابراہیم. نمبر 5 قوم لوط. نمبر 6 اصحاب مدین. نمبر 7 وکذب موسیٰ. یہ 7 قوموں کا ذکر ہے. اور اگر آپ نے قرآن بڑی غور سے پڑھا ہو تو ان ساری قوموں کا ذکر کن صورتوں میں ہے؟ جلدی بتائیں، لکھیں آپ. سورہ الأعراف، الأعراف، سورہ ہود، سورہ انبیاء، انبیاء، سورہ سورہ انبیاء، سورہ شعراء. اچھا، اب جنہوں نے نہیں لکھا وہ ذرا لکھ لیں. سورہ آراف میں ان ساری قوموں کا اکثر کا ذکر وہاں ہے، باقیوں کا ہود میں ہے. ہود 11 نمبر پر ہے. اس کے بعد شعراء ہے، انبیاء ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، ان قوموں کا جو گمراہ قومیں ہیں ان کا ذکر مکی صورتوں میں ہے یا مدنی میں؟ مکی مکی سے. مکی میں. کیوں مکی میں کیوں ہے؟ مکی ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار جو ہے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، اور ان کی جو اس لیے ان کو انذار کے لیے. سر عقائد کی اصلاح کے لیے. ہم، بتایا گیا کہ وہ حوصلہ دینے کے لیے. آپ پارشلی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، وہاں بھی میں نے آپ سے کہا کہ سوال کریں. آپ غور نہیں کرتے، بس ثواب کے لیے پڑھتے جاتے ہیں اور ترجمہ سمجھتے جاتے ہیں. سر مکی صورتوں میں اس لیے بھی آیا کہ جو غلطیاں ان قوموں نے کی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ کرے. کن آیتوں میں آیا ہے؟ کن صورتوں میں آیا ہے؟ سر مکی میں. اب بڑے غور سے سنیں. سب سے پہلے اس وقت قریش کو عبرت دلائی گئی کہ دیکھ لو یہ انجام ہے ان قوموں کا جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا. تو مکی صورتوں میں سب سے بڑا ان کا مقصد عبرت تھا. عبرت کس کو؟ اس وقت قریش کو، اور آج ہمیں عبرت. اس لیے اس قرآن میں لکھ دی گئی تاکہ قیامت تک لوگ عبرت پکڑیں. ان 7 قوموں کا ذکر، اور ان میں سے آج ان کے جو روئنز ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. اور آپ جب کھدائی کرتے ہیں کہ وہاں کھدائی ہوئی سندھ میں اور فلاں جگہ کھدائی ہوئی، کبھی عبرت ہم نے نہیں پکڑی، کبھی، کہ یہ وہ قومیں ہیں جو تباہ و برباد ہو کر یہاں دفن ہو گئی. قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ تو سب سے بڑی بات عبرت تھی اس وقت قریش کو کہ باز آ جاؤ، ورنہ دیکھ لیں ان انبیاء کی قوموں کا، جب انہوں نے انبیاء کا انکار کیا تو ان کا کیا حشر ہوا، کس طرح یہ تہس نہس کر دی گئی. آگے ذکر اور آ رہا ہے. تو پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کیوں ہوتے تھے؟ بتائیں مجھے، کیوں پریشان ہوتے تھے؟ اور اللہ کو ان کے نہ ایمان لانے پر، ان کے ان کے انجام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے انجام سے بہت زیادہ خدا کے پریشان لیے رہتے. دیکھیں، یہ باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں، لیکن اینڈ پر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پریشان ہوتے تھے کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اس پیغام میں. اللہ کے اس قرآن میں ساری بھلائیاں، چاہے وہ دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں، وہ اس کتاب میں ہیں. تو وہ پریشان اس لیے ہوتے تھے کہ یہ لوگ کیوں اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کیوں انکار کر رہے ہیں، اس اللہ کے پیغام کو کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز جو ہے کہ انہی کا بھلا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں. یہ تھی سب سے بڑی پریشانی. ایمان لائیں گے تو ان کا بھلا ہے، ایمان نہیں لائیں گے تو بربادی انہی کی ہے. آج دیکھ رہے ہیں، پوری امت مسلمہ کو دیکھ لیں، چند لوگ شاید آپ کو ملیں، اور تباہی آپ دیکھیں کہ اتنے یہ ڈر رہے تھے امریکہ سے
افغانستان کے مجاہدین نے اتنا ان کو ننگا کر دیا کہ آج امریکہ کو امریکہ میں بھی چین نہیں ہے. سارے مسلمان ملک نیتن ہاؤ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار بیٹھے تھے. اللہ رب العالمین نے نہتھے فلسطینی مجاہدوں کے ذریعے اس کے ساری ٹیکنالوجی، آئرن ڈوم، سب کچھ کھول کے رکھ دیا. آج یہ بونے جو ہیں نا مسلمان حکمران انتہائی شرمندہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قوت ہی نہیں بخشی، کیونکہ یہ شیطان کے فالوور تھے، طاغوت کے فالوور تھے. آج بھی ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیتن ہاؤ اس حالت میں بھی ان کے لیے ڈراونا خواب ہے، جبکہ وہ خود اب چھپ چھپ کے زندگی گزار رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اس لیے پریشان تھے، اور اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ دنیا میں معاملہ اسی طرح چلتا رہا ہے. انبیاء آئے، انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ دیکھو یہ ایمانیات ہیں، یہ اس کے اعمال ہیں، یہ کر لو، دنیا اور آخرت میں تمہاری زندگیاں سنور جائیں گی، تم دنیا میں بہترین قوم ہوگے. اور آپ دیکھ لیں وہ بہترین قوم تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. دیکھ لیں مدینے کی ریاست کو، دیکھ لیں صحابہ ان کو، خلفائے راشدین کو دیکھ لیں. راشدین کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ہدایت پر قائم تھے، قرآن و سنت کی ہدایت پر. یہ قرآن کے عہد رفتہ کو ذرا اچھی طرح سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ ان کے پاس نبی بھیجے. اگر آپ دیکھیں نا آگے اسی آیت 44 میں، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ، تو سوری وَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، ہم نے کافروں کو، وَكَذَّبَ موسیٰ، وہ تو ہو گیا نا، ساتھ اسی تو بنے ہیں، کذب، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جھٹلانے کے باوجود دیکھیں رب کتنا کریم ہے. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اس کے باوجود میں نے کافروں کو ڈھیل دی. یہ سمجھیں بات کو، اللہ نے کیوں ڈھیل دی بلا؟ اب بڑے غور سے سنیں، سمجھیں، سوال کریں. ڈھیل اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ ان پر حجت تمام کرنا چاہتے تھے، کہ کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم نے تو انکار کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے تو، ہم نے انکار کیا اور آپ نے ہمیں پکڑ لیا. نہیں، اللہ نے ایسی مہلت دی، 13 سال وہاں ظلم کیے مکے میں، اور پھر مدینے پر بار بار چڑھائیاں کی. بڑی جنگیں دیکھ لیں آپ، بدر دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، پھر آپ وہ دیکھ لیں، عذاب، غزوہ خندق دیکھ لیں. تباہ تو ہوتے رہے، اللہ نے ان کو وارننگ دیتا رہا، کس طرح ان کو شکست ہوئی بدر میں، کس طرح انہوں نے غزوہ خندق میں ان کو بری طرح ناکامی ہوئی، پورا عرب اٹھا کے لے آئے تھے. جس طرح امریکہ پورا دنیا کو لے کے ہمارے سمیت افغانستان پہ چڑھ دوڑا، اور کس بھاگا وہاں سے کس طرح. جنگ خندق یا جنگ احزاب کو آج کی اس جنگ سے آپ بالکل کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ جو افغانستان میں مارکا ہوا ہے نا، اور اس سے وہ ساری ہدایات آج آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس وقت کافروں کو شکست ہوئی اور کس طرح آج کافروں کو شکست ہوئی. باوجود اس کے پوری دنیا کے کافر، ان کے ساتھ مسلمان بھی مجتبی تھے. اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دینے کا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر حجت تمام کرنا چاہتا ہے، قیامت کے دن وہ اعتراض نہ کر سکیں کہ اللہ تو نے تو ہمیں ڈھیل ہی نہیں دی تھی، موقع ہی نہیں دیا تھا سوچنے سمجھنے کا. تو پورا ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے. دوسری بات، جی ایک سوال ہے، جی سوال. یہ جو ڈھیل دینے کا آ رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھی بڑھتے چلے جائیں، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے.
یہ اس ڈھیل کا نتیجہ ہو سکتا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا صبر کریں، میں بات کو دیکھیں نا. اللہ نے ڈھیل کیوں دی؟ کہ وہ توبہ طائب ہو کر آخر حضرت ایوب کی قوم تھی جو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یونس علیہ یونس السلام. علیہ ساری السلام. یونس علیہ السلام کی قوم. تو اللہ تعالیٰ ڈھیل ان کو بھی اس لیے دی کہ یہ قریش، یہ آج کے ہم مسلمان توبہ طائب ہو کے اللہ طرف پلٹیں، اللہ آج بھی ہمیں مہلت دے دے گا. تو مہلت دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قوم اپنے حالات پر غور و فکر کر کے نبی کی صداقت کو سمجھ کر فوراً پلٹے، توبہ کرے. اور آپ دیکھ لیں حضرت عمر نے توبہ کی، آپ کے سامنے ہے کہ پھر وہ عمر قرآن اور سنت کا فالوور بن کے وہ عمر کیا بن گئے. تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. اور اگر وہ اسی عصبیت پر جس میں کفر میں وہ مبتلا تھے، آپ کو پتہ ہے زمانہ کفر میں وہ ان خواتین کو جو وہ غلام خواتین تھیں ان کو جا جا کے مارتے تھے. جب مارتے مارتے تھک جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ مجھے تم پر رحم نہیں آیا، میں تھک گیا ہوں. لیکن وہی عمر کیسا مومن حکمران بنا ہے جب اسلام قبول کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ مواقع اس لیے دیتا ہے کافروں کو کہ وہ غور و فکر کر کے توبہ طائب ہو جائیں، اللہ ان کو معاف کر دے گا. اگر توبہ طائب نہ ہوں اس مہلت کے باوجود، تو پھر اللہ کہتا ہے، آگے آ رہی آیت، کہ پھر اللہ ان کو پکڑتا ہے، عذاب دیتا ہے، اور پھر دیکھو اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. اچھا، یہ سب کچھ مہلت کے بعد ہوتا ہے. اچھا، یہ تو تھا مہلت کا ایک، کہ غور و فکر کر کے توبہ طائب ہو کے اور اس سے سیدھے راستے پر آ جائے، تاکہ قیامت کے دن قیامت کے دن ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہمیں ڈھیل نہیں دی گئی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل اس وقت اس لیے بھی دیتے ہیں کہ یہ اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی وہ ان کو تھوڑی دیر ڈھیل دے کر، موقع دے کر، یہ اللہ کے کرم کی نشانی ہے جو مومنوں پر اپنی جگہ طرح سے ہے اور کافروں پر ان کے حالات کے مطابق ہے. یہ تھا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب جب ڈھیل دے دی اور وہ نہیں سمجھے، نہ ایمان لائے، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا. ڈھیل کے بعد ان کو اللہ پکڑا. آپ پڑھ لیں ساری کس طرح یہ صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اعراف، ہود، شعراء، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے موقع دیے لیکن انہوں نے کیسی کیسی باتیں گھڑی. بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھائے، انہوں نے انبیاء کو زج کر کے چھوڑا. اور اللہ تعالیٰ کو اس لیے بار بار اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو یہ ساری تسلیاں دینی پڑی. ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑا. کس کو پکڑا؟ ان کافروں کو، ڈھیل کے بعد. فکیف کان نکیر، پھر دیکھ تو میری عقاب، میری سزا کیسی تھی، کہ اللہ نے پھر ان کو عبرت بنا کے چھوڑا. اچھا، اب دیکھیں نا، یہاں اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں ان قریش مکہ، کفار مکہ کو، کہ یہ مت سمجھو کہ تمہاری شامت نہیں آئے گی. تم نے دیکھا اوپر آیت میں کہ ثم اخذتہم، پھر ہم نے ان کو پھر ہم نے ان کو پکڑا، ہم تمہیں بھی پکڑیں گے. یہ ہماری سنت ہے دائمی، 7 قوموں کی مثال دے کے سمجھائی. لیکن وہ نہیں سمجھے. جب نہیں سمجھے تو فتح مکہ پہ دیکھیں کس ذلت کے سامنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بالکل صاف صاف بتا رہا ہے کہ اے مکے کے کافرو، تمہاری شامت آنے میں جو دیر لگ رہی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خالی دھمکیاں ہیں جو تمہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بلکہ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ماضی کی تاریخ میں ان 7 قوموں کا معاملہ دیکھ لو. اور اللہ اپنے قاعدے کے مطابق
جو ڈھیل مہلت دیتا ہے، اگر تم نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا تو پھر وہی ہو کر رہے گا جو تمہارے پیش رواؤں کے ساتھ ہو چکا۔ کتنی بڑی سرزنش ہے، کتنی بڑی وارننگ ہے۔ جب انہوں نے نہیں سمجھا تو پھر میرا غضب بھڑکا اور میں نے ان کی کیسی حالت درگرگوں کر دی۔ اچھا، اب آ جائیں، یہ تھی آیت 44۔ کوئی سوال؟ قوم ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ وہاں پہ کون سی قوم ہے؟ ہاں، اچھا سوال کیا آپ نے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا انہوں نے۔ اب حضرت ابراہیم صاحب کو ہجرت، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی سعادت بھی بخشی، تو اس قوم کا اس کے بعد اس پر عذاب آیا، اور اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل عذاب دیا اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب نمرود والی قوم۔ نمرود کی قوم الگ تھی اور اس کی قوم الگ تھی، دونوں کے جرائم اپنی اپنی جگہ، دونوں عذاب کے مستحق ہو چکے تھے اور دونوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ اچھا، اب آگے چلیے آیت نمبر 45 میں۔ اب بڑے غور سے سنیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور وَهِيَ ظَالِمَةٌ، یہ ذرا نوٹ فرمائیں، کن بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظالم تھی، وہ بستیاں جو تھیں وہ ظالم تھیں، پھر اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ وہ بالکل وہیں آپ سارا سورہ آراف، ہود، عذاب، انبیاء وغیرہ میں دیکھ لیں۔ اور اللہ کہتے ہیں دیکھ لو تم، عربوں کو اس لیے کہا جا رہا ہے فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ جب یہ سفر کرتے تھے نا شام کا، تو یہ سب چیزیں دیکھتے تھے۔ صرف بستیاں ہی نہیں الٹی ہوئیں، وَبِئْرٌ مُّطَّلَةٌ، اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار ویران پڑے ہیں، وَكَثْرٌ مَّشَيَّدٌ، اور کتنے ہی محل اور قصر ہیں جو کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھ کے تمہیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت جب قرآن نازل ہوا یہ موجود تھیں، قوم عاد کی، قوم ہود کی، قوم سمود کی، جہاں سے یہ عرب اپنی تجارت کے لیے شام کو جاتے تھے۔ کوئی سوال آیت 45 پر؟ آپ ذرا بڑے غور سے سنیے آیت 46۔ یہ کنویں جو بیکار پڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کنویں بیکار پڑے ہیں؟ یہ وہ کنویں تھے جب وہ قومیں زندہ تھی نا، تو بڑے پانی بھرتے تھے، ان سے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن جب وہ قومیں برباد ہو گئیں تو یہ کنویں کیا اسی طرح رہے؟ کوئی ان کو آباد کرنے والا تھا؟ یہ کنویں بالکل ویران، سنسان۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی، جی جی ایک سوال ہے یہاں کنویں کے بارے میں، کیا اس کو کا پانی استعمال نہ کیا جائے تو وہ خشک ہو جاتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر کنویں کو وہ سارے لوگ توہ و برباد ہو جائیں تو جانور آئیں گے، گندگیاں آئیں گی، پتنی ہوائیں آئیں گی، مٹی آئے گی، تو وہ کنویں جو ہیں وہ غیر آباد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ویران ہو جائیں گے۔ ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے؟ جی سر۔ سوکھ بھی جاتے ہیں۔ جی ٹوٹ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ہوائیں، بارشیں، پانی، یہ وہ، تو وہ اتنے گندے ہو جاتے ہیں کہ وہ انسانوں کے قابل استعمال نہیں رہتے، اور ان کو ویران کنویں کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ ساری ویرانیاں ہوئیں، چاہے وہ محل تھے وہ ویران ہو گئے، کنویں ویران ہو گئے، جب پوری کی پوری بستیاں ملیا میٹ ہو گئیں تو۔
تھوڑا سا اس سر ماحول میں اپنے آپ کو لے جایا کریں نا، تو پھر آپ کو چیز بڑی کلیئرلی سمجھ آئے گی۔ سر ایسے ہی وران کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینکا تھا نا؟ نہیں نہیں نہیں، اس میں تو لوگ پانی بھرنے آئے تھے نہیں، جو راستے میں کنواں تھا تو پھر وہ انہوں نے نکالا جنہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تھا۔ ذرا سوچا تو کریں۔ قرآن سب سے زیادہ، اگلی آیت بڑے غور سے سنیں، اور میں اور آپ اپنے جھانکیں گریبان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں، افلم یسیرو فی الارض، کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کیا لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فَتَكُونُوا لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ان کے دل سمجھنے والے ہوتے، وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان سننے والے ہوتے۔ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے نا، اچھا یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس دل نہیں ہے کہ وہ ان دلوں سے سمجھتے، چیزوں کو سوچتے اور سمجھتے، کان جن سے یہ سن کے عبرت حاصل کرتے؟ سر جی آج جو ریسرچ ہوئی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے، تو اس وہ وجہ سے بعد کی بات ہے، وہ بعد کی بات ہے، آپ اس کو ابھی بیچ میں لائیں جہاں اس کو دیکھیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، ذرا اس کو جوڑیں اس سے۔ یہ آیت سورہ 67 جو ہے، سورہ مومنون کی 24 لکھ لیں، سورہ مومنون کی 24، سورہ السجدہ کی 9، اور 67 نمبر سورت جس کو پڑھنے کا حکم ہے، میرے ذہن سے اتر گئی ہے، سورہ ملک سے تھی۔ سورہ ملک، اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ یہ 3 جگہ یہ آیت آئی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور آپ ذرا اس کو بہت اچھی طرح دیکھیں، سمجھیں۔ ہاں سر جی، نمبر رپیٹ کر دیں۔ ہاں، ایک سورہ مومنون کی آیت 24، سورہ سجدہ کی آیت 9، اور سورہ ملک کی 23 ملک سر، کی سر، ملک سورہ ملک کی آیت 23۔ 23، سورہ ملک کی آیت 23۔ اب تینوں میں جو کامن الفاظ ہیں میں پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان بتاتے ہیں انسانوں پر۔ وہ احسان کیا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہیں قوت سماعت عطا فرمائی، وَالْأَبْصَارَ، تمہیں آنکھیں عطا کی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہیں دل عطا کیے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم شکر کم ہی کرتے ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے تو ہمیں سماعت بھی دی، بصارت بھی دی، اور دل جو سوچنے سمجھنے والا ہے۔ ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی، آج سائنسدان مان چکے ہیں کہ جو سوچنے سمجھنے کا بات ہے وہ دل کی ہے۔ قرآن نے اس وقت کہا، آج سائنس 2024 میں اس کو ثابت کر رہی ہے۔ قرآن اس کا بالکل محتاج نہیں ہے، قرآن حق ہے، انسانوں کا علم اس میں نقص ہے۔ تو جو بات قرآن نے اس وقت فرمائی، سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن نے کچھ چیزیں اشارتاً بتائیں، مثلا بچے کی پیدائش۔ اب ایمبرولوجی جو ہے آج بالکل تصدیق کر رہی ہے کہ کس طرح یہ سارے مراحل طے ہوتے ہیں، جو سورہ حج کی آیت 5 میں بتائے گئے ہیں، سورہ مومنون کی آیت 12 تا 14 میں بتائے گئے ہیں، من و ان ایسے ہیں۔ اچھا، اب ذرا یہاں آئیے اور اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، یہ بات بہت اہم ہے ہمارے اپنے ذاتی نقطہ نظر سے۔ سر جی یہ مومنون کی 24 ہے؟ جی، مومنین کی 24 ہے۔ سر یہ 24 نہیں ہے یہ؟ کون سی ہے؟ آگے پیچھے دیکھیں، وہیں ہوگی۔ اچھا، اب ذرا بڑے توجہ سے سنیں،
یہ ساری قومیں جو تباہ و برباد ہوئیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے سوچنے، ان میں دل نہیں تھے جو سوچتے سمجھتے؟ ان کے میں قوت سماعت اللہ نے نہیں دی تھی کہ وہ سن کے یہ سب چیزیں سمجھ جاتے؟ تو یہ بتائیں کہ اب اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تو تمہیں دی تھی قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت فہم و ادراک، تم نے کام ہی نہیں لیا اس سے۔ سر جی مومنون کی 78 آیت ہے، وَهُوَ جزاک الَّذِي اللہ، أَنشَأَكُم جزاک اللہ، وَجَعَلَ لَكُمُ اللہ آپ کو السَّمْعَ بہت جزائے وَالْأَبْصَارَ۔ خیر دے، بہت اچھا بہت اچھا۔ سورہ مومنون کی آیت 78 لکھ لیں ذرا۔ اچھا، اب ذرا بڑی توجہ سے اس بات کو سنیے۔ اچھا، کافرون کیوں تباہ ہوئے؟ کیوں انہوں نے انبیاء کا جو پیغام تھا اللہ نے اپنی کتابوں میں بذریعہ وحی نبی کو بھیجا، تو انہوں نے کیوں اس کو نامنظور کیا؟ کیوں اس کے خلاف چلے؟ کیا وجہ کیا تھی؟ سر سورہ البقرہ ختم اللہ علی قلوبہم و سمعہم و اللہ کے ابصارہم۔ بندو، اس آیت کو جو آپ کے سامنے ہے 46، افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے دل سمجھنے والے نہ تھے اور ان کے کان حق کو سنتے نہیں تھے جو نبی کہتے تھے۔ آپ بار کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ آنکھ سارے دل اندھے ہو جاتے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو دلوں میں ہیں، ساری جو سینوں میں ہیں۔ تو وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ آنکھیں تو ان کافروں کی دنیا کو خوب دیکھتی ہیں، خوب دنیا میں الجھ جاتے ہیں، دنیا دھوکے میں ان تو ایک ہے ابصار، آنکھیں، اور دوسری ہے بصیرت۔ بصیرت ہے دل کی روشنی، وہ بصیرت ملتی ہے قرآن سے، وہ بصیرت انبیاء کو اللہ نے، حکمت جس کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں بڑا آیت 46 میں بتا دیا کہ ساری قومیں جو تباہ ہوئیں ان کی بربادی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے تو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تو ان کو وافر ساری عنایتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے نہ آنکھوں سے کام لیا، نہ کانوں سے کام لیا، نہ سمجھ بوجھ سے کام لیا۔ یہ تھا ان کا مسئلہ۔ اب سمجھ آئیے بات۔ آج ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے حکمرانوں کو، لوگوں کو، ساری دنیا کی اپنی ساری ان صلاحیتیں سمع، ابصار اور افئدہ لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کو پہچاننے، اس برحق جس نے پیدا کیا، جو ان کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اس کو نہیں پہچان رہے۔ یہ ہے ان کا مسئلہ، سمجھے نہیں؟ جی تو سر۔ تو یہ بات جو میں نے آپ کو ابھی آیت 3 جگہ آئی ہے کہ اللہ نے تو ہمیں کیا دیا، کتنی قیمتی چیزیں، سمع والابصار والافئدہ، آپ ان کا بھرپور استعمال کر کے سماعت، بصارت، دیکھیں نا سماعت کس طرح کام کرتی ہے۔ ابھی ہم سن رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا احکامات ہیں، تو کیا ہم ایک کان سے سن کے دوسرے میں نکال دیں یا ان پر غور و فکر کریں؟ اللہ نے جب ہمیں افئدہ، دل دیا ہے جو سوچتا سمجھتا ہے، اس سے دیکھیں کہ کیا یہ بات جو قرآن نے بتائی ہے برحق ہے۔ یقین مانیں، آپ جتنا مرضی غور و فکر کر لیں، آپ اس نتیجے پہنچیں گے کہ یہی حق ہے اور کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی عنایت جو جعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ تو شکر یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کو پہچانیں، اور ان قوموں کی تباہی کی وجہ آیت 46 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افلم یسیرو، تم ذرا گھوم پھر کے دیکھ تو لو۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں
جو حشر ہمارے سامنے، آپ کے اور میری آنکھوں کے سامنے مشرف کا ہوا کہ دوائی کوئی نہیں ہے اس مرض کی جو اللہ نے جس مرض میں اس کو مبتلا کیا ہے، وہ جو اکڑ کے کہتا تھا جس کو یہ پسند نہیں ہے ملک چلا جائے چھوڑ کے، ہم تو کیٹ واک کریں گے، اور پھر کس طرح اس نے عزت مآب بچیوں کو جلایا۔ خدا کے بندو، یہ اللہ نے ہمیں عقل، فہم اور بصارت اور یہ ساری چیزیں اس لیے دی ہیں کہ ہم سمجھیں کہ حق کہاں ہے، کیسا ہے، ہمارے سامنے روزمرہ کے واقعات ہیں۔ تو یہ قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل تھے اگر کاش اس کے سمجھتے چیزوں کو، وآذان یسمعون بہا، ان کے کان بھی تھے کاش وہ اس سے سنتے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا اندھا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، دل اندھے ہو جاتے ہیں، وہ جو سوچ و فکر کا اصلی منبع ہے، جو انسان کے ہر فعل کو دیکھیں نا، آپ کے اور میرے جسم کے اعضاء کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ دل سر۔ تو یہ اس دل اندھے ہو جاتے ہیں، جب اندھے ہو جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ گولیاں چلاتا ہے انسانوں پر۔ حالانکہ آپ نے دیکھا پچھلی آیات میں کہ جانور کو بھی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے۔ کتنی بڑی عبرت ہے اس قرآن میں، آپ دیکھیں یہ تین چار آیات پوری تاریخ کا جائزہ لے کے ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ یہ ساری قومیں دیکھو، انبیاء آئے، ان کو مہلت ملی، لیکن ان کے دل اندھے تھے۔ ان کا دل جو اللہ نے بنایا، جو سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسی دل کے اندر روح کا مسکن ہے، وہ روح جو اللہ نے اپنی طرف سے پھونکی ہے۔ تو اگر اس انسان نے اپنی اصلی فطرت پر ہی قائم رہتا، اس کو ہی مسخ نہ کرتا، تو یہ رب کو ضرور پہچان لیتا، لیکن اس نے شیطان کے پیچھے چل کر، طاغوت کے پیچھے چل کر برائی کو اچھا سمجھا اور نیکی کو برا سمجھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اس طرح بنایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ نیکی کو بھی پہچانتا ہے، برائی کو بھی، لیکن اس نے اس فطرت کو جو نیکی کو نیکی سمجھتی تھی اور برائی کو برائی سمجھ کر اس سے نفرت کرتی تھی، اس کو اپنی فطرت کو بگاڑ کر برائی کو اچھا سمجھا اور نیکی کو برا سمجھا، نعوذ باللہ۔ ابھی ہماری بہن جرمنی سے بتا رہی تھی کہ یہاں جب فنکشن ہوتے ہیں، پاکستانی ایکٹر کو اداکاروں کو بلاتے ہیں، ہندوستانیوں کو، تو لوگوں کو بھرمار لگ جاتی ہے، اور جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں درس کی تو ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیات ہیں کہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ آنکھیں تو دنیا کی اس قدر مشہور ہیں، سیر زدہ ہیں دنیا کے لیے، کہ وہ ساری زندگی دنیا میں کھپا دیتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت طلب، دنیا میں مال اکٹھا کرو، دولت، کوٹھیاں بناؤ، لوٹو ملک کو، باہر لے جاؤ، تو ان سب میں لگا رہتا ہے حتی زرتم المقابر۔ جب وہ قبر میں پہنچتا ہے، یہاں تک کہ قبر میں پہنچتا ہے، پتہ اس کو جاتا ہے کہ ہو یہ سب تو میں نے یہیں چھوڑ جانا ہے، اب آگے کوئی چیز اگر کام آ سکتی ہے تو میرا ایمان اور عمل جو میں نے جس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ سوچیں، ہزار دفعہ سوچیں، جس دجالی دور میں رہ رہے ہیں، آپ کو یہ قرآن کی حقانیت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ کوئی سوال؟ دیکھیں یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک آیت 46 اور اس کے ساتھ یہ آیت جو قرآن میں 3 جگہ آئی ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ تو اور پھر کہ یہ قومیں کیوں تباہ ہوئیں؟ انہوں نے اس عقل کو، اس سماعت کو، اس بصارت کو استعمال نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ انہوں نے اس کو مسخ کر دیا
اور دنیا میں غرق رہے، حالانکہ دنیا عارضی اور امتحان ہے۔ میں اور آپ اچھی طرح سمجھیں، دوسروں کو چھوڑیں کہ ہم نے دنیا کو اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح قرآن نے سمجھایا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے، قرآن حق ہے۔ انسانوں کی ساری چیزیں جو محدود عقل سے بنائی ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ سر بہت اچھا، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھائے۔ دیکھیں دماغ کے جو بند دروازے تھے وہ بھی کھل جاتے ہیں اس وقت نا۔ بس ہمارا کام ہے کہ ہم اس قرآن سے چیزوں کو اس قرآن کی نظر سے دیکھیں، اس قرآن کے نقطہ نظر کو سمجھیں، کیوں یہی برحق ہے۔ اس کو رب نے نازل کر کے محفوظ اپنے پاس کر لیا، تاکہ قیامت کے دن وہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو کوئی ہدایت نامہ ہی نہیں تھا۔ ساری کتابیں جو تھیں وہ جس طرح بائبل، تورات وغیرہ، اللہ نے کہا نہیں، میں اب آخری ہدایت ہے قرآن، اس کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے محفوظ کر دیا۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بڑی نعمت عظمیٰ کو پڑھیں، سمجھیں، اسی کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ سر جی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی تک کر لی ہے اور انہیں قرآن کا کہو تو وہ کہتے ہیں وقت نہیں ملا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ تو ذرا ان لوگوں کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں نا، میں تو ان کے درمیان رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی مواقع دیے ہیں، لیکن یقین مانیں جس دن اس قرآن کو پڑھا اور سمجھا نا تو پتہ چلا یہ ساری ڈگریاں اگر اللہ کی طرف رہنمائی نہیں کرتی نا تو یہ پھر شیطان کے پیچھے لگاتی ہیں۔ بے شک۔ دنیا کی حقیقت ان پی ایچ ڈیز کو جو اللہ کو نہیں جانتے بالکل پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ من نعمر ہو ننقص ہو فی الخلق، بڑھاپے میں ہم انسان کو ساری صلاحیتوں سے اس کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کی ساری صلاحیتوں کو۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، بتائیں مجھے۔ بے شک سر۔ ابھی شاید آپ کو تو یاد رہتا ہو، مجھے تو ٹیلی فون نمبر یاد نہیں رہتے، بندہ سامنے ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ قرآن اور بے اس شک قرآن سے تعلق سے چیزیں جو ہیں وہ کبھی مس نہیں ہوتی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ سر کی اس کی رحمت ہے، بے بہت شک، اس کے احسان ہے۔ بے شک، بے شک۔ سر جی جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا اور جس میں بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے تو وہی چیز جو ہے نا آپ کو کبھی بھی جو ہے نا وہ بھولے گی نہیں اور ریئلائز کرواتی رہے نہیں گی آپ نہیں کو۔ نہیں، یہ صرف قرآن کی بات ہے، اللہ کی جی جی بات ہے۔ سر جی، باقی ساری چیزیں انسان اسی دنیا میں پچھتاتا ہے کہ اس سے میں نے محبت کیوں کی۔ جی بالکل سر جی، میں جب قرآن وہ ہی کی بات کہہ رہی ہوں۔ اپنی اولاد کو لڑتے دیکھتا ہے نا، اپنے مال جو اس نے دنیا میں کما کے ان کے لیے چھوڑا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو لڑتے دیکھتا ہے، پچھتاتا ہے۔ بے شک سر جی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی نعمت کے ساتھ اٹھائے دنیا سے۔ نعمت عظمیٰ کے ساتھ۔ بے شک، جب سے میں نے یہ پڑھا کہ جو زیادہ جس کے ساتھ وابستہ ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو میں نے قرآن زیادہ پڑھنا بالکل شروع کر بالکل۔ مجھے یہ بتائیں، انسان سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہونے کے اس کے پاس چارہ ہی کیا ہے؟ کوئی چارہ نہیں ہے، واپس پیدا اسی نے کیا، واپس اسی کے پاس جانا ہے۔ سبحان جانا اللہ۔ ہے، الیہ المصیر، بے لوٹنا شک، بھی اسی کے پاس ہے۔ بے شک، دی برحق ہے۔ زندگی کس لیے؟ کہ اس دنیا میں انسان عمل کیسا کرتا ہے اس کا نتیجہ وہاں پائے گا۔ یہ بے شک، دنیا عارضی، وہ مستقل۔ بے سر جی شک۔ یہ عقل کے اندھے جو ہیں یہ کون ہے؟ یہ عقل کا اندھا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑے، جو قرآن کا انکار کرے، جو اللہ کا انکار کرے، قیامت کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے، وہ اندھا ہے، عقل کا اندھا ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ بندہ کتنا کمزور ہے، بندے کا عقل کتنی محدود ہے، اس کو ایک ایسی ہستی چاہیے جس کی عقل، جس کی حکمت، جس کی علم، جس کا اختیار انفینٹ ہو، لامتناہی ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟
بے شک جی جی سر جزاک اللہ. دیکھیں نا انسان کی محدود علم دیکھیں. مجھے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، اور اس رب کو ابتدائے دنیا سے لے کر انتہائی دنیا تک سب پہ نظر ہے. اللہ تعالیٰ سر مجھے اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا ذات ہے جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، اور ہم لوگوں کو تو اللہ کچھ بھی کائنات پتہ کی نہیں. ہم چیزوں کو ہی نہیں گن سکتے. بالکل. پوری دنیا لگ جائے تو نہیں گن سکتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس قرآن کو ٹھیک ٹھیک پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی اس حد تک توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں آمین دنیا آمین اور ثم آخرت آمین میں سبحان اس کی ساری بھلائیاں مل یا جائیں. رب العالمین. آمین ثم آمین. ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اسی راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور تمام آمین. دنیا کے مسلمانوں کو آمین. پروردگار، اور خاص کر ہم لوگوں کے مسلمانوں کو اللہ پاک معاف کر دے. جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ہر کسی کی پریشانی کو، تکلیف کو، دکھ کو آسان کر دے پروردگار. آمین. آمین ثم آمین. اور ہم لوگ سب جو سر سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ پاک اپنے امان، حفظ و امان میں رکھے. اللہ ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی دے. آمین. ان کے لیے بہت آمین ساری ثم ڈھیر آمین ساری دعائیں ثم کرنی آمین. چاہیے. اللہ پاک ان کو آمین اسی طرح یہ ہماری اتنا، زندگی میں روشنی بھر رہے ہیں. آمین. اور ہم سب کو، ہم جتنے لوگ ہیں، اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور جہاں جہاں ہے اللہ تعالی آمین ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک آمین. اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سر.